بدبخت اولاد یہ ماں باپ کو کوستی ہے، ماں باپ کو یہ برا بھلا کہتی ہے، بدبخت اولاد۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، وہ ماں جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتی، ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی پروفائل، ہائیلی لیونگ اسٹینڈرڈ کے نام پر جو لوگ جی رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی سوشل لائف بنائی ہوئی ہیں، اور ماں نے اپنی سوشل لائف بنائی ہوئی ہے۔ سوشل لائف کے پیچھے خدمت خلق نہیں، خدمت کا جذبہ کم، انٹرٹینمنٹ کا جذبہ، تفریح کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، گھومنے پھرنے کا جذبہ، ان کے ذریعے مختلف بری عادتوں میں مبتلا ہونے کا جذبہ، کھیل مستی مذاق کا جذبہ، یہ سارے جذبے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلامی اور سنتوں بھری تربیت کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ آج میں مدنی چینل کے ذریعے پوچھتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے کون سی کتاب پڑھی تربیت اولاد کے نام پر؟ آپ نے قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی تربیت اولاد کے نام پر؟ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی کون سی حدیثیں پڑھی تربیت اولاد کے نام پر؟ آپ نے بزرگوں کے کون سے اقوال پڑھے تربیت اولاد کے نام پر؟ صحابہ کرام کی کون سی زندگی پڑھی تربیت اولاد کے نام پر؟ صحابیات کی کون سی زندگی پڑھی تربیت اولاد کے نام پر؟ اولیاء کاملین کی کون سی زندگی پڑھی تربیت اولاد کے نام پر؟ آپ تو اپنے اطراف میں دیکھتے رہے، اس کا بیٹا فلاں بن گیا، اس کا بیٹا فلاں بن گیا، اس کا بیٹا فلاں بن گیا۔ ہاں، کوئی باپ ستایا ہوا آیا اور اس نے اپنی اولاد کی کہانی کھولی تو آپ کے ہاں کھلتی ہوگی کہ یار اس کی اولاد ایسی، کیا وقت دیا ہم نے اپنی اولاد کو، کتنا دیر لے کر بیٹھے ہم اپنی اولاد کو، کتنی تربیت کی اپنی اولاد کے۔ بیٹیوں کی کیا تربیت کی؟ یعنی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد تکلیف اٹھاتی ہے تو بعض تکلیفیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کی دی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچیوں کی اس طرح کی تربیت ہی نہیں کی ہوئی ہوتی کہ یہ سسرال میں جا کر وہ کام کر سکے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ان کو اس طرح سکھائیں، ان کو اس طرح سمجھائیں کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مافیا والوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان نشہ آور اشیاء بیچنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ اپنے کچھ نفع کے لیے یہ نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، ایجنٹ بنائے، گلی گلی ایجنٹ بنائے ہوئے انہوں نے۔ سب ڈرو خدا سے، سب ڈرو خدا سے، اس دن سے ڈریں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خود آپ کی اولاد کے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نشے کا عادی بن کر نہ کھڑی ہو جائے۔ اس پر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے کہ ہائے خدا یہ کیا ہو گیا۔ مال و دولت و شہرت و اسباب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور اس طرح کے نشہ آور اشیاء بیچ کر آپ معاشرے کو تباہ کریں گے، اور لوگوں کے گھر کے چولہے جلا کر اپنے گھر کا چولہا اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر اپنے محلے میں روشنی کرنا چاہو گے، آپ کی بھول ہے۔ دیر سویر جب گرفت ہوئی نا، بچ نہیں سکو گے آپ۔ بتا رہا ہوں، تم سود کا کاروبار کر کے مرو گے تو کیا تمہاری اولاد تمہارے پیچھے تمہارا سود کا کاروبار چلائے گی؟ کہ تم رشوت لیتے تھے مرو گے تو کیا تمہاری اولاد بھی تمہاری جگہ آ کر کیا رشوتیں لینا شروع کرے گی؟ ذرا سوچئے، اے عاشقان رسول، ہوش کے ناخن لیجئے۔ بہت سے لوگ آپ کو بڑے بڑے لیکچر، بڑے بڑے فلسفے جھاڑیں گے، لیکن اپنے اس مبلغ دعوت اسلامی کی ان باتوں کو یاد رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا موبائل کہیں رہ جائے تو فکر ہوتی ہے پیچھے کیا بنے گا، آپ کا پرس کہیں رہ جائے تو فکر ہوتی ہے پیچھے کیا بنے گا، آپ کی اولاد جہاں بیٹھی ہے کبھی سوچا ہے پیچھے کیا بنے گا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قول نقل کیا بزرگ کا، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک ایک فرد اپنا ذہن بنائے کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تبدیلی لاؤں گا۔ آپ کہیے میں تبدیلی لاؤں گا۔ آخر یہ جو آگرہ کے اندر اجتماع ہو رہا ہے اور اسکرین پر آپ کو پوری اسکرین پر یہ اجتماع اس وقت دکھایا جا رہا ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے باہر تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی لایا ہے تو آئے نا، کسی نے دعوت دی ہے تو آئے نا، گاڑیاں چلیے تو آئے نا۔ نیکی کی دعوت کا سر ہے کہ یہ ان کو لے کے اجتماع میں آئے، اور آج سر آپ کو آگرہ کے اجتماع میں نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ انشاءاللہ یہاں سے مدنی کافروں میں بھی سفر کریں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہند چشتی کابینہ کے شہر آگرہ میں الحمدللہ گزشتہ رات یہاں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران
الحاج مولانا محمد عمران عطاری مدث اللہ العالی کا سنتوں برا بیان ہوا۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول نے اس سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمائی، اور الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی قافلے کی صورت میں اس اجتماع میں انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے پہلے ہی نیت کر رکھی تھی کہ انشاءاللہ ہم وہاں سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ تو الحمدللہ وہ اسلامی بھائی اس وقت حاضر ہیں اور ان کی تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب یہ راہ خدا میں سفر کر جائیں گے۔ نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا اور انہیں نیت کرائی کہ وہ بھی مدنی